میں نے اس پر غور کیا بہت کہ مسئلہ ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب مجھے غور و فکر کے نتیجے میں جو ملا وہ یہ کہ اس طرح کے مسائل صرف اسی وقت نمودار ہوتے ہیں جب انسان غلامانہ ذہن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مسائل غلامی کے دور کے مسائل ہوتے ہیں جس کا تعلق ایمان سے، عمل سے، ترقی سے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا سے، اس سے اس کا تعلق نہیں بنتا، کیونکہ غلامی کے دور میں انسان بڑے کام کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو مصروف تو رکھنا ہے، اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مصروف رکھنا ہے۔ تو پھر ایسے مسائل کو موضوع بنا دیا جاتا ہے جن مسائل کا زندگی کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور اس میں بھی بعض حل شدہ باتیں محض اس کو اختلاف کا ایک ذریعہ بنا کر پوری زندگی اس پر صرف کر دی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، آپ علیہ السلام تھے نور تھے کہ بشر تھے، یہ دور غلامی کے مسائل ہیں۔ دور حریت اور آزادی کے مسائل کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے تھے ہمارے پاس، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کا انسان پسند کرتے تھے، کس طرح کا معاشرہ پسند کرتے تھے، ان کے ہاں معیشت کے بارے میں کیا کیا تعلیمات تھیں، تجارت کیسی اچھی ہونی چاہیے، علم اور تحقیق میں کیسے آگے بڑھنا چاہیے، ملکوں اور شہروں کو آباد کیسے کرنا چاہیے، حکومتوں کی بنیاد کس پر رکھنی چاہیے، ہمارا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، علم اور ادب کے میدان کون کون سے ہیں اور کس طرح اس میں بہتری آنی چاہیے۔ یہ حریت کے موضوع ہیں، یہ آزادی کے موضوع ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس مشن کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جس مشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مکمل کیا، اور پھر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اس مشن کے پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری لگا دی کہ میں نے تمہیں یہ اور یہ کام بتا دیے ہیں، اب ان کو قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ نہ صرف جاری رکھنا ہے بلکہ اس کے اندر مزید انہی بنیادوں پر اس عمارت کو تم نے اوپر اٹھانا ہے۔ میں نے حکومت بنانے کی بنیادی اصول اور ضابطے بتا دیے ہیں، اب حکومت قائم کرنا پوری دنیا میں ان اصولوں کے مطابق یہ تمہارا کام ہے۔ تجارت لین دین کے بنیادی اصول میں نے بتا دیے ہیں، اب اس پر اپنی تجارتی معاملات کو اور معیشت کے معاملات کو چلانا تمہارا کام ہے۔ یہ زندہ لوگوں کے موضوعات ہیں، اور قرآن مجید کے موضوعات بھی یہی ہیں۔ نور و بشر کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات کا اور آپ علیہ السلام نے اپنی احادیث کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا ہے، لیکن بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کو حل کرنا چاہے تو۔ میں آپ کے سامنے اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس بات کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی میں اس مسئلے کو نکال کر ان بڑے مسائل کی طرف متوجہ ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کا مرتبہ اور مقام اور آپ نے جو ہم پر ذمہ داری لگائی ہے وہ ذمہ داری کا تعلق ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے؟ خالق رسول کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جس نے رسول کو بھیجا، جس نے رسول کو بنایا، جس نے رسول کا فیصلہ کیا کہ یہ تمہارے رسول ہیں، اس اللہ کا کہنا کیا ہے؟ اس اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بشر ہوں تمہاری طرح، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ تمہاری طرح سے کیا مطلب ہے؟ تمہاری طرح سے مطلب صرف یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم ایک انسان ہو، میں بھی اسی طرح کا جسم رکھتا ہوں جس طرح کا تمہارا جسم ہے،
میری بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان، 2 بازو، 2 ٹانگیں، 1 جسم، اور جسم کے اندرونی نظام میں بھی پھیپھڑے، گردے، دل، خون کی گردش، یہ سب کچھ تمہاری طرح کے انسان ہوں۔ میں بھی سوتا جاگتا ہوں، میں بھی زخموں کی تکلیف محسوس کرتا ہوں، بخار کی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، بیوی بچوں کی حاجت اور ان کی محبت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، میں بھی بازاروں میں تمہاری طرح چلتا پھرتا ہوں، لباس پہنتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، سردی گرمی محسوس کرتا ہوں، اس طرح میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس تمہاری طرح کے بشر کو بنیاد بنا کے کہا کہ جناب یہ ہماری ہی طرح ہے، اور پھر اس میں انہوں نے اپنی حد سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور آگے بڑھنے میں وہ غلطی کھا گئے۔ جب میں انہیں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری طرح ہیں تو میرے اندر تو 10,000 خامیاں ہیں، میرے اندر تو 20,000 کمزوریاں ہیں، میں تو بے شمار ایسے کام کرتا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، میں بے شمار چیزیں بھول جاتا ہوں، میری نظر کمزور ہے، میرے بے شمار ایسی باتیں ہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو کیا میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دوں کہ وہ میری طرح ہیں؟ قطعاً نہیں، بالکل وہ میری طرح نہیں ہے، بالکل وہ ہماری طرح نہیں ہیں۔ اس معاملے میں وہ آنکھیں ہماری طرح رکھتے ہیں کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، لیکن ان کی نظر ہماری نظر نہیں ہے، ان کی نظر اور ہماری نظر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا اللہ کے رسول کی یہ بات ہمیں یاد نہیں ہے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں شاید اس کے بعد ہماری آپس میں اس طرح کی ملاقات نہ ہو سکے، اور ہماری ملاقات اب ہوگی حوض کوثر پر، وہ حوض کوثر میں جو یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے حوض کوثر، وہاں پر ہماری ملاقات ہوگی۔ کون ہے ہم انسانوں میں سے جو اپنی نظر میں یہ قوت رکھتا ہو کہ کھڑا ممبر پر ہے لوگوں کے سامنے اور حوض کوثر دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ ہم جیسے اس اعتبار سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ مومن سو جاتا ہے، مسلمان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد نیند ذرا سی آ جائے اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد نوافل شروع کر دیے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو سو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں سوتا، جس طرح تم سوتے ہو میں اس طرح نہیں سوتا، اور رسول کے سونے سے ان کا وضو خطا نہیں ہوتا، ان کا دل جاگتا ہے، ان کے ہوش و حواس برقرار رہتے ہیں، کوئی ایسی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوتی جس کی بات، یا کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ان کے جسم سے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ اب نیا وضو ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر خون گردش کرتا ہے، ہمارے خون کے ساتھ شیطان بھی گردش کرتا ہے، خون رسول اللہ کے جسم میں بھی گردش کرتا ہے، لیکن شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے قریب بھی بھٹک سکے، اس لیے وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ میرا مطیع ہے، میں اس کا مطیع نہیں ہوں، وہ میری بات مانتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے اسے اپنے شیطان کو مسلمان بنا دیا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ مثلکم کا یہ معنی قطعی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم جیسے ہیں، صرف جسمانی اعتبار سے اور انسانی ان بنیادوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ وہ تم جیسے ہیں۔ سردی گرمی، موسم اور بھوک، لباس، ان تمام چیزوں کو وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے تم استعمال کرتے ہو۔ بس آدمی یہ اپنے دل سے نکال لے اور اس کو اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ پھر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نور تھے، جی ہاں بالکل نور تھے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ نور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات نازل فرمائی کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اور ایک نور بھیجا ہے۔ اور قدیم زمانے سے بہت سارے مفسرین اس نور کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کرتے ہیں کہ کتاب قرآن حکیم ہے، اور جو اس کتاب کے ساتھ نور بھیجا گیا ہے وہ نور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔